أكبر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، تکبیر مسلسل پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سید ظفر اللہ شاہ حاضر خدمت ہے۔ آج علامہ قاری محمد طیب نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ مانچسٹر سے ٹیلی فون کے ذریعہ سے شریک محفل ہوں گے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آج کے موضوع پر وہ اپنا اظہار خیال فرمائیں گے۔ آپ کے سوالات اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ عقائد و اعمال کی اصلاح کا یہ خصوصی پروگرام ہے جس میں عقائد اسلام پر گفتگو ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر عقیدے کی اہمیت کیا ہے اور کیا عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنانا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو موضوع شروع کیا ہوا ہے وہ امامت کا ہے۔ بعض ذہنوں میں یہ مغالطہ ہے کہ ہم نے کسی خاص فرقے کو ٹارگٹ کیا ہے، یہ ان کا مغالطہ ہے۔ دراصل ہم اسلام کی جو صحیح تعبیر ہے وہ عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں۔ کتاب و سنت نے جو ہمیں روشنی عطا کی ہے، اس روشنی سے جو بصیرت نصیب ہوئی ہے وہ آپ تک پھیلا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، اور دعا کریں رب العالمین حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، موضوع ہمارا امامت کا جاری و ساری ہے۔ اس وقت دنیا میں ایک موقف اہل سنت کا ہے اور ایک موقف اہل تشیع کا ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ خلافت یا قوم کا امام ہونا، رہنما ہونا، حاکم ہونا، سلطان ہونا اور خلیفہ کو منتخب کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے صاحب الرائے اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے، اور صحابہ اکرام نے، مہاجرین اور انصار نے وہ پرنسپل جو اللہ کے پیارے حبیب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے تھے، ان کی روشنی میں کسی حاکم کا تعین ہوتا ہے آپس میں باہمی مشاورت کے ذریعہ سے، جیسا کہ سورہ شورا میں رب العالمین نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ ان میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے درمیان جو حکم ہے، جو عمل ہے، وہ باہمی مشاورت سے طے پاتا ہے۔ اسلام سے پہلے اگر آپ تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو ان کے ہاں یہ معاملہ تھا کہ وہ بادشاہت، شہنشاہیت، یہ نظام ان کے ہاں رائج تھا، اور بادشاہ کے منہ سے جو بھی حکم نکلتا تھا ان کے لیے حرف آخر ہوتا تھا، اور پھر نسل در نسل یہ حکمرانی چلا کرتی تھی۔ ایک اور بات کہ بادشاہ یا شہنشاہ
وہ جس کی چاہتا آبرو چھین لیتا، عزت لوٹ لیتا، مال پر اسی کا حق ہوتا، غریب بھوکے تنگ دست لوگ ہوتے لیکن وہ عیاشی کی زندگی بسر کرتا۔ اسلام نے جو نظام عطا کیا وہ نظام حق و صداقت پر مبنی ہے، اور نبی پاک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام عطا کیا وہ حق کا نظام ہے، اور ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار فرمائی جنہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دی، ان کا تزکیہ بھی کیا، اور ایک ایسی سوسائٹی تشکیل دی کہ جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اعتماد تھا۔ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، صلح حدیبیہ ہو، غزوہ حنین ہو، غزوہ تبوک ہو، ان تمام غزوات میں ان صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ دیا، اور آخری خطبہ میدان عرفات میں ارشاد فرمایا، دین اسلام کو مکمل فرمایا، جاتے ہوئے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے اطمینان کے ساتھ آپ تشریف لے گئے کہ میں نے پیغام جو تھا وہ امت تک پہنچا دیا، اور امت میں اب یہ شعور ہے کہ میرے بعد وہ اپنا خلیفہ منتخب کریں گے۔ خلافت راشدہ کی حضور علیہ السلام نے خوشخبری بھی دی کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی، اور اپنی حیات ظاہری میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پر کھڑا کیا، اور خود مظاہرہ اور مشاہدہ فرمایا کہ صحابہ کرام ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ خلافت راشدہ میں جو اصول تھا اس پر میں بعد میں ڈسکس کروں گا، لیکن یہ جو جماعت تشکیل دی اس پر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل اعتماد تھا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کا نبی دنیا سے جا رہا ہے تو امت کو لاوارث چھوڑ رہا ہے؟ یہ آپ کا مغالطہ۔ حضور پورا ایک نظام دے کر گئے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس نظام کو وہاں پر اپلائی کیا گیا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے اہل تشیع جو کہتے ہیں کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، انسانوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا حاکم مقرر کریں۔ قول ان کا یہ ہے، لیکن اس وقت دنیا میں جو عمل ہے، ایون ایران کے اندر، عراق کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا نظام ہے۔ تو یہاں پر آ کر کہ وہ جو ایک روح ہے جس کے ذریعہ سے ایک تحریک برپا کرنی ہے، اور اگر ظالم حاکم ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ان کی جو سوچ ہے، وہ جو عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے، اس عقیدے کے اندر تو یہ روح باقی رہتی ہی نہیں ہے کہ جب اللہ پاک نے کسی کو بھیجنا ہے تو وہ اللہ پاک بھیجے گا تو پھر کائنات میں تبدیلی آئے گی۔ اگر وہ نہیں آتا تو پھر ہم لوگ جتنی بھی کوشش کرتے رہیں، جتنی بھی محنت کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ لیکن حقیقی اسلام اور کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ پاک نے ہر اہل ایمان پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ حق بات کرے، حق بات سنے، اور یہ ایسا معاشرہ قائم کرے جس معاشرے میں امن اور سلامتی ہو۔ اس پر میں بعد میں مزید تفصیلی گفتگو بھی کرتا رہوں گا۔ میرے ساتھ اس وقت اہل سنت کے ممتاز عالم دین، مفسر، محقق حضرت علامہ قاری محمد طیب نقشبندی صاحب ہیں، تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو صحابہ کرام کی جماعت تشکیل دی، آج کچھ لوگ ان کے ایمان پر، ان کے عدل پر، ان کی کردار پر تشکیک کا شکار ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جماعت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار کی، قرآن مجید فرقان حمید ان کا تذکرہ کس انداز میں کر رہا ہے، ان کی فضیلتیں قرآن پاک کس انداز میں بیان کر رہا ہے، یہ سوالات میں سارے انشاءاللہ قاری صاحب سے پوچھوں گا اور وہ اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ آئیے ان کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ قبلہ قاری صاحب۔ میں چاہوں گا کہ آج کے مضمون کے حوالے سے آپ ابتدائی گفتگو فرمائیں، پھر اس سے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم. شاہ صاحب قبلہ، ہمارا جو موضوع چل رہا ہے کافی پچھلے پروگراموں سے، وہ امامت کا موضوع ہے جی، اور آج بھی اس موضوع پر ہم روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، مگر ایک ڈفرینٹ اینگل سے. جی، آج میری کچھ مصروفیات تھی، میں اس لیے خود اسٹوڈیو میں حاضر نہیں ہو سکا. جی، تو آپ نے مجھے آن لائن لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. میں امامت کے بارے میں اس اینگل سے دعوت دینا چاہتا ہوں اپنے شیعہ دوستوں کو، جی، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد جو امام انہوں نے ٹوٹل 12 بنائے ہوئے ہیں، یہ منصوص من اللہ ہیں، جی، جن پر اللہ اور اس کے رسول نے نص کی ہے. صحیح. میں کہتا ہوں کہ ہم 14 صدیوں کے بعد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جی، قرآن جن لوگوں کے سامنے نازل ہوا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جماعت ہے، جی، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن سکھایا، سبحان اللہ، خود ان کو دین سکھایا. بے شک. ان سے بڑھ کر دین کو کون سمجھنے والا ہے؟ صحابہ کرام نے آگے اپنی اولادوں کو اور آگے لوگوں کو دین سکھایا، پھر انہوں نے آگے دین پہنچایا. ہمارے پاس نسل در نسل جو دین پہنچا ہے یہ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ دین کو جس طرح صحابہ کرام سمجھ سکتے ہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا. صحیح بات. جی ہاں، اسی لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان میں نہ کوئی جبری تھا، نہ کوئی قدری تھا، نہ کوئی حروری تھا. وہ 12,000 کی تعداد میں تھے اور مخلص مسلمان تھے. نہج البلاغہ میں صحابہ کرام کی فضیلت میں مولا علی شیر خدا کا پورا خطبہ موجود ہے، وہ آگے چل کر میں بتاؤں گا وقت کی نزاکت کے مطابق. تو ان میں کوئی بد عقیدہ نہیں تھا. مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ ان میں نہ کوئی جبری تھا، نہ کوئی قدری تھا، نہ کوئی حروری تھا، یعنی کسی کے عقیدے میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی. وہ بالکل ستھرے اور صاف عقیدے والے لوگ تھے، کیونکہ ان کا استاد سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سبحان اللہ. جیسا استاد ہو ویسے شاگرد ہوتے ہیں. صحیح. ایسا استاد نہ اس سے پہلے آیا نہ قیامت تک آئے گا. اللہ تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال اپنا نبی دنیا میں مبعوث فرمایا. صحیح. اور اس نے ایک ایسی جماعت تیار کی جس کی مثال چشم فلک نے نہ دیکھی تھی پہلے، نہ آئندہ دیکھے گا. میں شیعہ دوستوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی یا دیگر ائمہ کی امامت پر نص کی تھی تو وہ صحابہ کرام کو کیوں نہ پتہ چلی، صحابہ کرام کو کیوں نہ معلوم ہوئی؟ اور پھر یہ دیکھو کہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، سرکار کے ایک اشارے پر ہر نعمت جو اللہ نے ان کو دی تھی وہ انہوں نے قربان کر، سرکار کے حکم پر تن من تن سب کچھ نچھاور کر دیا. حکم ہوا کہ ہجرت کرو تو انہوں نے ہجرت کی، وطن چھوڑو وطن چھوڑا. حکم ہوا کہ اپنی جائیدادیں، اپنے اموال، اپنا گھر بار جو کچھ ہے سب کچھ چھوڑ کر خدا کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے رسول کی پیروی کے لیے وطن سے بے وطن ہو جاؤ، مسافر ہو جاؤ، اپنا سب کچھ چھوڑ دو اللہ کے نام پر. کیا انہوں نے چھوڑا یا نہ چھوڑا؟
سب کچھ قربان کیا. بے شک. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ حشر میں. جی یہ میرے سامنے قرآن پاک ہے اس وقت, میں قرآن پاک میں سے دیکھ کر پڑھ رہا ہوں. جی سورہ حشر کی آیت نمبر 8 ہے. سورہ حشر کی جی آیت نمبر 8. آیت نمبر 8. جی اللہ فرماتا ہے للفقراء المہاجرین, کہ اگر صدقہ دینا ہے تو ان فقراء مہاجرین کو دو جی جو مال فے حاصل ہو, وہ یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے, ان میں سے فقیر مہاجرین ہیں. صحیح. فقراء المہاجرین, جی یہ مال جو ہے یہ فقیر مہاجرین کے لیے ہے. الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا, وہ اموالہم اور ان کے مالوں سے نکال دیا گیا, جی یعنی ان کی جائیدادوں سے اور جو کچھ ان کے اثاثے پراپرٹیز تھی ان سے ان کو نکال دیا گیا. جی. کیوں نکال دیا گیا؟ قاری صاحب میں چاہتا ہوں یہ آیت جو ہے وہ دکھا بھی دی جائے کیمرے پہ, تو میں چاہوں گا کہ آپ دوبارہ شروع سے پڑھیے تاکہ یہ آیت ناظرین کرام ساتھ ساتھ ٹی وی پر دیکھتے بھی جائیں. بالکل, بہت اچھی بات ہے. جی فرمائیے. جی تو یہ آپ نے نکال لیا آیت؟ جی نکال لیا آیت نمبر 8. جی اللہ فرما رہا ہے کہ للفقراء المہاجرین, کہ یہ جو لوگ اللہ کے نام پر دیتے ہیں اس کے حقدار فقیر مہاجرین ہیں. یعنی جو فقیر ہو گئے اللہ کی راہ میں, جی ان کے کون؟ الذین اخرجوا, جن کو نکال دیا گیا, من دیارہم, ان کے گھروں سے, شہروں سے, وہ اموالہم اور ان کے مالوں سے, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کیوں نکال دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ مال سے محبت نہیں کرتے تھے, وہ اللہ کا فضل تلاش کرنے والے تھے. سبحان اللہ. یبتغون, وہ تلاش کرتے تھے کیا؟ فضلا من اللہ, اللہ کا فضل, ورضوانا, اور اللہ کی رضا. کہ چونکہ وہ طلبگار تھے, نہ ان کو وطن سے محبت تھی نہ ان کو مال سے محبت تھی, محبت تھی تو اللہ اور اس کے رسول سے. صحیح. اس لیے فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور وہ مدد کرتے تھے اللہ کی اور اس کے رسول کی, یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی. صحیح. اللہ کی مدد کرنا مراد ہے اللہ کے دین کی, دین اسلام کی مدد اللہ ورسولہ. صحیح. وہ مدد کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. اس لیے اللہ نے ان کو صداقت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا آگے, اولئک هم الصادقون, ہم ان کی صداقت پر مہر لگاتے ہیں. جی تو یہ دیکھیے المہاجرین, اس آیت میں ذرا غور کریں. المہاجرین یہ جمع مذکر سالم کا یہ صیغہ ہے. جی جنہوں نے گرامر پڑھی ہے ان کو تو پتہ ہے, جنہوں نے نہیں پڑھی ان کو نہیں پتا. تو جمع مذکر سالم کے اوپر اگر ال لگ جائے, یعنی الف لام لام تعریف لگ جائے, تو وہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے. تمام مہاجرین, یعنی جو اس میں سب مہاجرین آ جاتے ہیں جو مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے. یعنی جو لوگ اللہ کے حکم پر جنہوں نے مکہ چھوڑا اور مدینہ شریف آئے, انہی کے لیے آئے وار کا صحیح یہ نازل ہوئی ہے. بالکل صحیح. اور خدا تعالیٰ ان سب کے لیے فرما رہا ہے. یہ المہاجرین پر میں بات کر رہا تھا کہ جمع مذکر سالم جب معرف باللام آئے تو وہ فائدہ استغراق دیتی ہے. جیسے اس کی مثال الحمدللہ رب العالمین, العالمین, اللہ رب ہے صحیح العالمین کا, یعنی تمام جہانوں کا, یعنی عالمین جمع مذکر سالم ہے اور اس کے ساتھ جب ال لگا تو اس نے تمام جہانوں کو گھیر لیا. کوئی جہان ایسا نہیں ہے جس کا خدا رب نہیں ہے. صحیح. جی ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین, النبیین فرمایا گیا کہ ال لگ گیا تو معلوم ہوا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. تو المہاجرین سے مراد جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ طیبہ آئے, اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں فرمایا. میں شیعہ دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو لوگ نبی کے حکم پر اپنا وطن قربان کر سکتے ہیں, اپنا گھر بار قربان کر سکتے ہیں, فقیر ہو جاتے ہیں, یعنی مال تھے ان کے پاس, اللہ فرماتا ہے من دیارہم و اموالہم, لیکن جب ہجرت کی تو فقیر ہو گئے, بالکل یعنی ان تہی دست ہو گئے, کچھ نہ ان کے پاس بچا جب وہ مدینہ طیبہ میں آئے, حتیٰ کہ زکوٰۃ کے مستحق قرار دیے گئے. اللہ فرما رہا ہے ان کو زکوٰۃ دو. تو جو نبی کے حکم پر یہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا تھا
کہ میرے بعد خلیفہ علی ہے، یہ امام ہے، تو کیا کوئی ہوش مند آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ نبی کے اس حکم کو پورا نہ کرتے؟ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں؟ اور پھر قرآن پاک نے ان کی گواہی بھی دے دی کہ اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون، کہ یہ سچے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں۔ صحیح۔ جی ہاں، اور پھر آگے انصار کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ انصار کی فضیلت ارشاد فرما رہا ہے، والذین تبوؤا الدار والایمان، اور وہ لوگ جنہوں نے مہیا کیا گھر اور ایمان ان مہاجرین کو، جی، من قبلہم پہلے سے، یحبون وہ محبت رکھتے ہیں، من ہاجر الیہم جو ان کی طرف ہجرت کرتا ہے، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو اللہ تعالیٰ ان کو دیا ہے اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی حاجت نہیں رکھتے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ مہاجرین کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے خود مشقت میں ہو۔ اس طرح وہ مہاجرین کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اپنا مال ان پر قربان کرتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بخیلی سے بچ جاتا ہے، یعنی انہوں نے بخل سے کام نہیں لیا، انہوں نے اپنا جو ان کے پاس تھا، ان کے باغات تھے، ان کی جائیدادیں تھیں، ان کی تجارتیں تھیں، اس کے اندر انہوں نے مہاجرین کو شامل کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ جی تو یہ مہاجرین و انصار کی جماعت ہے کہ جن کے مرتبہ و مقام کو اللہ تعالیٰ اپنے پاک مقدس کلام کے اندر اس طرح بیان فرما رہا ہے، کسی کو الصادقون کہہ رہا ہے، کسی کو المفلحون کہہ رہا ہے۔ صحیح۔ تو شیعہ دوستو ذرا غور کرو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو جی، کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی امامت پر کوئی نص کی ہوئی تھی تو وہ لوگ جو نبی کے حکم پر کائنات کی ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار تھے، جی، کیا وہ رسول پاک کے اس حکم کو چھوڑ دیتے؟ اس صحیح۔ حکم سے روگردانی کر لیتے؟ اگر وہ روگردانی کرنے والے تھے تو خدا تعالیٰ ان کے مقام و مرتبہ کی یہ تعریفیں کیوں کر رہا ہے؟ انہیں الصادقون کیوں کہہ رہا ہے؟ سچے، جن کو خدا سچا کہہ رہا ہے، تو کیا خدا تعالیٰ بے خبر ہے کہ بعد میں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ صحیح۔ خدا تعالیٰ بالکل لا علمی میں اور معاذ اللہ جہالت میں ان کو صادقون کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ شیعہ لوگوں نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے؟ قرآن پاک کی اس نص کو کبھی انہوں نے پڑھا نہیں ہے؟ وہ کون سی نصیں ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں، اور قرآن میں جو نصیں موجود ہیں ان کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے ہیں؟ یعنی اصل جو ماخذ ہے وہ تو قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اور حدیث صحیحہ کے مقابلے میں اگر کوئی تاریخی من گھڑت اور جھوٹے کذاب راویوں کی بنیاد پر اگر کوئی باتیں اور الزامات اور بہتان ہوں تو ہم اس کو رد کر دیں گے۔ بالکل بالکل۔ اچھا آگے چلیے کہ یہ تو ہجرت کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد پہلا مارکا آیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا، وہ مارکا بدر تھا۔ جی، وہ یہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور حیات القلوب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس جماعت کو لے کر 313 اپنے جانثار ساتھیوں کو لے کر جب بدر کے قریب پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ قافلہ جس کو پکڑنے کے لیے یہ لوگ نکلے تھے وہ تو ایک رستہ بدل کے دور چلا گیا ہے، اب اس کو تو نہیں پکڑا جا سکتا، مگر ان کی مدد کے لیے مکہ سے ایک بہت بڑا ایک لشکر جرار نکل آیا ہے، اب اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کے جوش و جذبہ کا کیا عالم تھا؟ جی تو اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ انصار کے سردار ہیں،